السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے جو سلسلے درس چل رہا ہے اس میں کچھ باتیں اس حوالے سے ذکر کی گئی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے تئیں جو حرص تھا، جو طلب تھی، جو فکر مندی تھی، ان کی ہدایت اور رہبری کے معاملے میں وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ ہمیں بھی اس بات کو جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ قوم اور ملت کی، امت کی ہدایت اور رہبری یہ ہم علماء اور دعات کے کندھوں پر اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو دو ادوار ہیں، مکی اور مدنی، آپ دیکھیں مکی زندگی کے میں نے کچھ واقعات بیان کیے ہیں سابقہ دروس کے اندر، لیکن اگر دیکھیں مدنی زندگی کے اندر کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں بہت ساری بنیادی ذمہ داریاں صحابہ کے تعلق سے، ان کے رہن سہن کے تعلق سے، اسلامی احکامات، اس کے نزول اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے تعلق سے، ایک مکمل مسلم امت کے وجود کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بنیادی ذمہ داریوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا، ارشاد و رہبری کا، رہنمائی کا اور امت کے تئیں، قوموں کے تئیں فکر مندی کا جو ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے وہ ہمارے لیے بنیادی اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، ایک اسلامی ریاست کا قیام ہوا جس کی بہت ساری بین الاقوامی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر آئیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی دعوت، اپنے پیغام اور اسلام کی تبلیغ کے تئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فکر مند تھے کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں یہودیوں سے آپ کا سامنا ہوا، یہودی قوم، منافقین سے آپ کا سامنا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی ہی وسعت قلبی کے ساتھ اور بڑی ہی بردباری اور حکمت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو اور اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مدینہ میں ایک مجلس میں آپ سے کہا گیا، قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لو اتیت عبداللہ بن ابی، اے اللہ کے نبی اگر آپ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جو منافقوں کا سردار تھا، آپ اس کے پاس چلیں اور اسے اسلام کی رہبری، اسلام کی رہنمائی، اسلام کی دعوت کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہو گئے۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن ابی نے کوئی ایسا موقع فروگزاشت نہیں ہونے دیا، نہیں جانے دیا کہ جہاں اس نے باطن خباثت کا، دشمنی کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی اور تکلیف کا اس نے جو ہے معاملہ نہ کیا ہو۔ آپ کے اہل و عیال کے ساتھ، آپ کی شخصیت کے ساتھ، آپ کی دعوت کے ساتھ جہاں کہیں اسے موقع ملا، باطنی طور پر اس نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں کوئی کسر اس نے نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام میں سے کسی نے جب کہا کہ اللہ کے نبی شاید اس شخص کو بھی ہدایت مل جائے، رہنمائی ہو جائے اس کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس دشمن کے پاس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ فانطلق الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکب حمارا، اللہ کے نبی ایک گدھے پر سوار ہوئے اور آپ بھی گئے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی، صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی ایک زمین میں، یہ عرض سبخہ، ایک زمین میں جہاں وہ تھا، تو وہاں جب یہ لوگ پہنچے تو اس نے کہا الیک انی، یعنی مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، واللہ لقد آذانی نتن حمارک، یعنی تمہارے گدھے کی جو ہے بدبو نے مجھے بڑی تکلیف دے رکھی ہے۔ یعنی یہ تنزیہ طور پر تکلیف دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ بات کہی۔ لیکن ایک انصاری صحابی نے کہا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، کہ اللہ کے نبی کا یہ گدھا، اللہ کے نبی کی یہ سواری، یہ تجھ سے کہیں زیادہ خوشبودار اور پاکیزہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی موقع دعوت کا، یعنی مدنی زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حق کو، اس ذمہ داری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی اس روایت کو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا، معروف روایت ہے کہ جس میں وہ ایک بار جب وہ بیمار ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے اس کی عیادت کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، اور جب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے جو ہے فقعد عند راسہ، اس کے سر کے پاس آپ بیٹھے اور آپ نے کہا کہ اسلم، اے بیٹے اسلام لے آؤ، اسلام قبول کر لو، اللہ کے دین کو مان لو۔ تو فنظر الی ابیہ، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہو عندہ، وہ اس کے پاس ہی کھڑا تھا، تو فقال لہ، اس کے باپ نے کہا اتے ابو القاسم، اے بیٹے ابو القاسم کی بات کو مان لو، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لو۔ فاسلما، تو بچے نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول، اللہ کے نبی جب وہاں سے نکلے تو آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، یعنی اس آخری موڑ پر اسے ہدایت کے ذریعہ سے، توفیق کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے اس کی حفاظت کر لی، بچا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات ہیں جو مدنی زندگی کے اندر یہودیوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنے کے باوجود بھی یہود و نصارہ اور اس طریقے سے دیگر اقوام کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پہنچایا، اسلام کی دعوت دی۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک دوسری روایت کے اندر جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بین نحن فی المسجد اذ خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ مسجد میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا انطلقوا الی یہود، چلو یہود مدینہ کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں۔ فخرجنا معه حتی جئناہم، ہم نکلے اور ہم ان کے پاس آئے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فناداہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اور آپ نے فرمایا یا معشر یہود اسلموا تسلموا، اے یہودیوں کی جماعت اسلام کو قبول کر لو، اللہ کے دین کو جو میں لے کر آیا ہوں اس کو تسلیم کر لو، اس کو مان لو۔ تسلموا جو ہے سلامتی کے ساتھ رہو گے، امن و امان کی زندگی گزارو گے، تمہاری زندگیوں میں سلامتی آ جائے گی اور تم اللہ کے دین کو مان لو، تسلیم کر لو اسے۔ آپ دیکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار آپ نے کہا فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم، یہودیوں نے کہا اے ابو القاسم آپ نے اپنی بات پہنچا دی، اب جائیے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی بات دہراتے اسلموا تسلموا، اے یہودیو اسلام قبول کر لو، اللہ کے دین کو مان لو۔ پھر وہ لوگ وہی بات کہتے ہیں اے ابو القاسم آپ نے اب اپنی بات کہہ دی، آپ جائیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی بات دہراتے ہیں۔ میرے بھائیو اب غور کیجئے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی تھی، آپ کی طلب تھی کہ مدینہ جا کر کے بھی، مدنی زندگی میں بھی آپ جہاں بہت ساری ذمہ داریوں سے گھرے ہوئے اس کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموں کو اسلام کی ہدایت، اسلام کی تلقین اور اسلام کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہود مدینہ کی شرارتیں بڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں جلا وطن کر دیا وہاں سے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گویا مدنی زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی وہ اہم ترین ذمہ داری جس کے لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی، جس کے لیے جو آپ کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے تھے کہ آپ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچا دیں، آپ نے وہ ذمہ داری ادا کر کے ہم امت کو یہ عملی اسوہ دیا کہ ایک مسلمان جہاں کہیں جس ذمہ داری کے ساتھ بھی جڑا ہے اسے اپنے کندھوں پر آنے والی اس ذمہ داری کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔